اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، خبردار چکنے رہو، اسلحہ وغیرہ کے ذریعے اپنا بچاؤ کیے رہو، پھر الگ الگ گروہوں میں نکلو یا سب اکٹھے نکلو۔ حاشیہ نمبر 126۔ آیت میں لفظ حذرن آیا ہے جس میں معنی بچاؤ، حفاظتی تدبیر کے ہیں۔ خذوا حذرکم سے مراد ہے بچاؤ کا سامان، یعنی اسلحہ وغیرہ لے لو اور دشمن سے حفاظت کی تدابیر و منصوبہ بندی کرتے رہو۔ غزوہ بدر نے مشرکین عرب بالخصوص مکے والوں میں جذبہ انتقام بھڑکا دیا تھا۔ پھر غزوہ احد کی صورتحال سے مکے والوں اور آس پاس کے قبائل کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے تھے۔ یہودی مسلسل عہد شکنی اور غداری کے مرتکب ہو رہے تھے اور منافقوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشوں میں خوب سرگرم ہو گئے تھے۔ الغرض دارالاسلام چاروں طرف سے جنگ پر آمادہ دشمنوں سے گھرا ہوا تھا اور ان کی نظریں مدینے کی بستی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ان حالات میں اہل ایمان کو پوری طرح چوکس رہنے، ذہنی طور سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنے اور اسلحہ وغیرہ کو تیار رکھنے کی ہدایات دی گئی۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ تنہا یا تھوڑی تعداد میں مدینے سے باہر نہ نکلا کریں، بلکہ مسلح جتھوں یا فوجی دستوں کی شکل میں یا سب اکٹھے ہو کر موقع اور ضرورت کے لحاظ سے نکلا کریں۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یعنی نکلنے میں پسو پیش کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو کہنے لگتا ہے اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی میل و محبت تھی ہی نہیں، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پا لیتا۔ حاشیہ نمبر 127۔ قتال کی فرضیت کا حکم تو پہلے ہی آ چکا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 190 اور 216، جس کے بعد 2 جنگیں بھی ہو چکی تھیں، لیکن منافقوں کے منفی پروپیگنڈے میں شدت کی وجہ سے اہل ایمان کے جذبہ دین اور شوق قتال پر جو غلط اثرات مرتب ہو رہے تھے ان کا ازالہ کر دیا گیا۔ اہل ایمان کی عبرت نصیحت کے لیے اور ان منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہنے کے لیے ان کے انداز فکر اور طرز عمل سے آگاہ کیا گیا کہ یہ لوگ زبانی ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل تو ہو گئے ہیں، لیکن رائے حق میں آزمائشیں انگیز کرنے، جانی و مالی قربانی دینے کا ان میں ذرا بھی حوصلہ نہیں۔ ان میں تو کوئی ایسا ہے جو حیلے بہانے کر کے جنگ میں شامل ہی نہیں ہوتا، اور اگر اہل ایمان کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو خوش ہو کر اس کو اللہ کا فضل قرار دیتا ہے کہ وہ جنگ سے دور رہ کر نقصان سے بچ گیا۔ لیکن اگر مومنوں کو اللہ کے فضل و کرم سے فتح حاصل ہو اور مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو ایمان والوں سے لا تعلقی کے انداز میں کافی افسوس ملتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو اس کامیابی سے محروم نہ رہتا۔ گویا کہ ان کی نظر میں مال غنیمت کا حصول ہی اصل کامیابی ہے اور آخرت کا ان کے قلب و ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں۔ نیز ان کے لب و لہجہ سے ایسی اجنبیت ظاہر ہوتی ہے گویا وہ ذہنی طور سے اپنے آپ کو مومنوں میں شامل سمجھتے ہی نہیں اور باوجود اپنے دعوی ایمان کے خود کو الگ تھلگ تصور کرتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے
اور قتل ہو جائے یا یعنی دشمن پر غالب ہو جائے ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔ حاشیہ نمبر 128۔ یہ تو تھا منافقوں کا انداز جن کو آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی مفادات زیادہ مرغوب ہیں اور جو اللہ کی راہ میں قتال سے کتراتے ہیں۔ اس کے برعکس مخلص مومن ہیں جنہوں نے اخروی فلاح و کامرانی ہی کو مقصد حیات بنایا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے حصول کا سودا کر لیا ہے۔ اب ان کے لیے اس امتحان کا آخری مرحلہ قتال فی سبیل اللہ ہے، لہذا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بے دریغ رائے حق میں قتال کے لیے نکلیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے لیے ہر صورت میں کامیابی ہے، یا تو شہید ہو کر بے حساب و کتاب جنت کی ابدی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں گے یا غالب و فتح یاب ہو کر عزت و وقار پائیں گے۔ ان کے لیے دونوں صورتوں میں رب کریم کی طرف سے اجر کثیر کا وعدہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں، عورتوں اور بچوں کے یعنی چھٹکارے کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی مقرر فرما دے اور ہمیں کوئی مددگار مہیا کر دے۔ حاشیہ نمبر 129۔ یہاں ظالموں کی بستی سے مراد مکہ ہے، جہاں کتنے ہی ضعیف العمر اور ناتواں مرد، بچے اور عورتیں بالخصوص بیوائیں مکے اور اطراف کے قبائل میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن وسائل نہ ہونے کے سبب ہجرت نہ کر سکے تھے اور مجبوری و بے بسی کی حالت میں کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے چھٹکارا دلا دے، اپنی رحمت سے ہمارا کوئی حامی و ناصر بھیج دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دعا کرتے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دلا دے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دلا دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دلا دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دلا دے، اے اللہ مضر یعنی قبیلہ کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پہ ایسی قحط سالی نازل فرما دے جیسی کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل کی تھی۔ بحوالہ بخاری ابواب الاستسقاء۔ اس آیت میں منافقانہ انداز اپنانے والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے سے کتراتے اور حیلہ سازی کے ذریعے پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے حالت زار دیکھ کر بھی تمہارے اندر جذبہ جہاد و قتال نہیں ابھرتا اور یہ جوش و ولولہ پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کفار کے جور و ستم سے چھٹکارا دلانے کے لیے اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، تو یعنی اے ایمان والو تم ان شیاطین کے اولیاء سے جنگ کرو، شیطان کی چال تو یقیناً کمزور ہے۔ حاشیہ نمبر 130۔ جن لوگوں نے پورے شعور و خلوص دل سے ایمان کا اقرار کیا ہے وہ تو اللہ اور رسول سے محبت میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دشمن طاغوت سے سخت متنفر اور ان سے بغض و دشمنی میں انتہائی شدید ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت ان طاغوتوں میں سرداران قریش اور دیگر قبائل کے سردار تھے اور دوسری طرف اہل کتاب کے علماء و مشائخ بھی جن کو اسلام کی غلبے کے بعد اپنی بساط الٹتی اور بڑائی خاک پہ ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب مل کر دعوت حق کو دیچا دکھانے کے لیے باہمی اختلافات کے باوجود متحد ہو گئے تھے۔ اس طرح اس معرکہ حق و باطل میں ایک طرف تو یہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال پر کمر بستہ اور جان و مال قربان کرنے کو تیار ہیں، ان کی نظر دنیا کی جاہ و ثروت پر نہیں بلکہ اخروی فلاح و کامیابی پر ہے، تو دوسری طرف دین حق کے دشمن یہ طاغوتی قوتیں ہیں
جو شیطانی منصوبے کی تکمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 131۔ ان حالات میں ایمان والوں کو طاغوت کے پرستاروں سے شد و مد سے جنگ کرنے کے لیے اکسایا گیا ہے، اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ دشمنوں کی تعداد اور اتحاد سے ذرا بھی ہراساں اور مرعوب نہ ہوں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان کی چالیں بالکل کمزور اور بدی ثابت ہوں گی، نیز ان کا اتحاد جو محض ذاتی اور گروہی مفادات پر ہی مبنی ہے، نہ کہ کسی مستقل نظریاتی بنیاد پر، یہ قطعاً ناپائیدار ثابت ہوگا، اور یہ سب بہت جلد ذلت آمیز پسپائی سے دوچار ہو کر رہیں گے۔